آج کی کہانی بہت انٹرسٹڈ ہونے والی ہے، امید ہے آپ اینڈ ضرور لائک کریں، سنیں، ان پہ کمنٹس کریں۔ تو آج کی کہانی سنتے ہیں۔ جنہوں نے میری کہانی شیئر کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ کہانی مطلب ان کے فیملی کے اولڈ کہانی ہے، یعنی کہ پرانی ان کی کہانی ہے۔ وہ لوگ ایک سپیرے فیملی سے تعلق رکھتے ہیں اور بنگلہ دیشی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کہانی بالکل ریئل ہے۔ اب یقین کرنا نہ کرنا تو وہ تو ایک الگ ہی بات ہے، لیکن ہے ایک بہت ڈفرینٹ اور بہت انٹرسٹڈ۔ اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، مجھے بھی اچھا لگے گا جب آپ یہ کہانی پوری سنیں گے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری فیملی میں ہمارے 4 بہن بھائی تھے، ہم لوگ سپیرے ہیں۔ ہمارا بالکل جیسے خانہ بدوش لوگ ہوتے ہیں، ہم جگہ جگہ گاؤں گاؤں پھرتے ہیں، اور ہماری فیملی کے جو بڑے ہمارے ابو ہیں وہ سانپ پکڑتے ہیں۔ ان کا ہمیشہ ایک یہ خواب تھا کہ وہ ایک منی پکڑیں، یعنی کہ ایک وہ سانپ کی ایک وہ ہوتا ہے، منہ سے ایک نکلتا ہے، مطلب ایک ان کا کانسیپٹ ہے کہ 100 سال بعد انسان بن جاتا ہے، یعنی وٹ ایور جو بھی ان کی سوچ ہے، جو بھی اپنے حساب سے وہ کہتے ہیں کہ وہ پہلے یہ باتیں کرتے تھے۔ اور یہ جو منی ہے یہ بہت زیادہ مہنگی ہوتی ہے، اس کی یونیک ہوتی ہے، یعنی کہ یہ ہوتی کسی کے پاس نہیں۔ تو ان کے والد، ان کے جو یعنی کہ ان کے جو دادا تھے، وہ ان کی یہ کہانی ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جب جوان تھے تو وہ اکثر ادھر ادھر گھوما کرتے تھے چیزوں کے چکروں میں۔ اچھا، ان کے گھر میں ایک فیملی، ان کی جو پوری فیملی تھی، ان کے سارے بہن بھائی اور تو سب نارمل تھے، ٹھیک تھے، لیکن ان کی ایک بہن بے انتہا بدصورت تھی۔ یعنی کہ جب انہیں ایک دفعہ کوئی دیکھ لیتا تھا تو اس کو دوبارہ دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ بیچاری اپنے گھر میں گھر کے کام کاج بھی کرتی تھی، سارے کام کرتی تھی، لیکن اس کو بہت برا گالیاں یا اسے برے الفاظوں میں ٹوکا جاتا تھا کہ تو کیا کالی ہے، تیری کیا شکل ہے، تو یہ اور وہ۔ رشتہ آتا تھا بہن بھائیوں کا، کسی کا بہن کا، یعنی کہ سپیرے لوگ دیں گے، ظاہر بات ہے، ایسے لوگوں آپس کے ہی آپ برادری کے لوگ کرتے ہیں۔ تو اس کی جو اور بہنیں تھیں اس کی شادیاں ہو جاتی تھی، لیکن یہ بہت زیادہ ڈی گریڈ ہوتی تھی، ذلیل ہوتی تھی۔ اس کی فیملی میں جو اس کی امی تھی وہ پھر بھی کبھی کبھی بیٹی کا وہ کر لیتی تھی، لیکن والد صاحب کو تو اس کی شکل سے ہی نفرت تھی۔ وہ کہتے تھے جب میں آیا کروں اس کو مت دکھایا کرو، اور جب میں کام پہ نکلا کروں نا، جس دن اس کی منحوس شکل دیکھ لیتا ہوں میرا کام نہیں ہوتا۔ وہ لڑکی جو بہت زیادہ دل میں خفا رہتی تھی، اس کا کوئی دوست نہیں تھا، وہ اکثر رات کو شام کو کام کرنے کے بعد چاند کو دیکھتی تھی، ستاروں کو دیکھتی تھی، آسمان کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ سے اپنا شکایت کرتی تھی، یا اللہ تو نے مجھے ایسا کیوں بنایا، ایسی کیا مجھ میں خرابی تو نے پیدا کر دی، ایسا کیا رنگ ہی سب کچھ ہوتا ہے، کیا انسان کی کوئی قدر نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں وہ اکثر اللہ تعالیٰ سے آسمان کی طرف دیکھ کے کرتی رہتی تھی۔ وقت گزرتا رہا، وہ بالغ ہو گئی، جوان ہو گئی، لیکن یہ نہیں کہ پھر بھی اس کی کوئی عزت نہیں تھی۔ اسی طرح ایک دن وہ بیٹھی ہوئی تھی اور رو رہی تھی، اس کی امی نے اس کو بہت بے عزت کیا تھا کیونکہ اس کی بہن کا رشتہ آیا تھا، اور وہ چائے کی جو ٹرے ہوتی ہے وہ لے کر گئی، تو وہ ساتھ جو فیملی والے آئے تھے انہوں نے جب اس کو دیکھا تو انہوں نے کہا یہ کون ہے؟ تو ان کی والدہ نے کہا کہ یہ ہم نے پالی ہے، ہم نے لے پالا ہے، یعنی کہ ہم نے اس کو لے کے پالا ہے۔ یہ سن کے جو یہ لڑکی ہے اس کا فرضی نام ہم رکھ لیتے ہیں سریا، کیونکہ ریئل نام مجھے نہیں انہوں نے شیئر کیا۔ تو سریا جو ہے وہ بہت ڈس ہارڈ ہوتی ہیں۔ وہ کیا کرتی ہے، برتن رکھتی ہے، اور اس کے بعد برتن جب وہ لوگ کھا لیتے ہیں، چائے پی لیتے ہیں، تو وہ اٹھا کے واپس رکھ کے آ جاتی ہے، اور اپنی جا کے کمرے میں، جھوپڑی میں جو دوسرا کمرہ ہوتا ہے اس میں جا کے بیٹھ جاتی ہے، اور وہ بہت روتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے بہت گلہ کرتی ہے۔ اسی طرح تقریباً چاند کی 15 تاریخ تھی، چاند اپنے آب و تاب سے چمک رہا تھا، اور سریا باہر ٹہلتی ہوئی جو اپنی جھگی ہے اس سے نکل کے ایک دریا کنارے، جو ایک لائن جو ہوتی ہے پانی، دریاؤں کا جو جگہ بن جاتی ہے، نہر سی بن جاتی ہے، وہاں پہ جا کے بیٹھ گئی، اور اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ کے سوچوں میں گم ہو گئی۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کتنا ٹائم گزر گیا۔ تو اسے ایسا لگا جیسے کوئی چیز اس کے قریب، مطلب جیسے گزر رہی ہے، جیسے کوئی چیز خر جیسے آواز آتی ہے نا، پتوں کے پاس سے کوئی گزرتا ہے تو پتوں کی ایک آواز ہوتی ہے، تو وہ چونک جاتی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ شاید اس کی امی آ گئی ہے، یہ فیملی میں کوئی آ گیا اس کو بلانے کے لیے، کیونکہ اس کے فیملی والے جانتے تھے کہ وہ ادھر ہی بیٹھی ہوتی ہے۔ خیر، وہ ایسے مڑ کے دیکھتی ہے تو وہاں پہ جو ہے ایک لڑکا کھڑا ہوتا ہے، بہت خوبصورت، بہت پیارا،
تو لڑکے کو دیکھتی ہے اور لڑکا اس کو دیکھ کے مسکراتا ہے. تو وہ کہتی ہے کون ہو تم اور یہاں کہاں کیوں آئے ہو, کہ میں تو تمہیں نہیں جانتی ہوں. تو وہ کہتا ہے مجھے پتہ ہے تم مجھے نہیں جانتی ہو, میں اکثر یہاں سے گزرتا رہتا ہوں, میری تمہاری طرف نظر پڑتی ہے, میں دیکھتا ہوں, اور میں نے ہمیشہ تمہیں اداس اور روتے ہوئے ہی دیکھا ہے. کیا تم اپنی کہانی مجھ سے شیئر کرو گی؟ وہ لڑکی جو کہ سریا تھی وہ بہت تکلیف میں تھی اور بہت دکھی تھی, اور جب آپ کو پتہ ہے جب انسان دکھی ہوتے تو اسے کسی کی بھی بات اچھی نہیں لگتی, وہ ڈانٹ دیتی ہے. وہ لڑکا خاموش ہو جاتا ہے. پھر تھوڑی دیر بعد کہتا ہے اگر تم مجھے بتاؤ گی تو تمہارا دل ہلکا ہوگا, باقی تمہاری مرضی ہے. یہ کہہ کے وہ چلا جاتا ہے. خیر یہ بات کوئی اتنی اہم نہیں تھی, وہ واپس چلی جاتی ہے گھر, جا کے وہ سو جاتی ہے. اسی طرح دوسرا دن آتا ہے, وہی روز کے روٹینز کا بوٹ سب پہ سانپ پکڑنے کے لیے صبح صبح نکل جاتا ہے. یہ سوکھی روٹی پہ تیل لگا کے اور چائے پیتی ہے, چائے بنا کے اپنے لیے پی لیتی ہے اور اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے. ان کا صحن بہت کھلا تھا اور اس میں اکثر دھوپ کی وجہ سے وہ بہت تکلیف ہوتی تھی اس کو, یعنی کہ لکڑیاں جلانا, کیونکہ یہ خانہ بدوش ٹائپ کے لوگ تھے, لکڑیاں جلا کے کھانا بنانا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے, لیکن یہ عادی ہوتے ہیں. خیر وہی بات, شام ہوئی, وہ پھر گئی, پھر جا کے بیٹھی تو آج دیکھا وہ لڑکا پہلے سے بیٹھا ہوا تھا. وہ لڑکا کہتا ہے اس کو کہ میں تمہارے گھر کی طرف گیا تھا, جب تم گئی تھی تمہارے پیچھے گیا تھا, میں نے تمہارا گھر بھی دیکھ لیا. تو وہ لڑکی بہت غصے ہوتی ہے, کہتی تمہیں شرم نہیں آتی ہے, تم میرے پیچھے گئے, میرے گھر گئے. خیر وہ لڑکا اس کو اعتماد میں لینے کی کوشش کرتا ہے. یہ لڑکی شروع میں اسے جب ڈانٹتی ہے تو وہ اس کو دیکھتی ہے کہ اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. خیر باتیں کرتے کرتے وہ لڑکی تھوڑی سی سریا چپ ہو جاتی ہے اور زمین کی طرف دیکھ کے انگلی سے مٹی پہ ہاتھ ایسے نشان بنانے لگ جاتی ہے, جیسے آپ نے دیکھا ہوگا لڑکیاں اکثر بناتی ہیں. تو اور بتاتی ہے اپنی ساری بات. وہ لڑکا اس کو سنتا ہے, اس کی بات سنتا ہے. اسے کہتا ہے تم میرے ساتھ چلو گی, میں تمہیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں, یعنی کہ میرے گھر میں, میرے محل میں تمہیں میں رکھوں گا. تو سریا اس کو دیکھ کے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ اسے کہتی ہے مجھ سے تو کوئی بھی بات کرنا پسند نہیں کرتا, تم اتنے خوبصورت ہو, خدا نے تمہیں اتنا حسن دیا ہے, اور تم مجھے اپنے گھر لے جانے کی بات کرتے ہو, کیوں؟ تو وہ کہتی ہے کہ بس پتہ نہیں کیوں تم میں کوئی نہ کوئی ایسی خاص بات ہے جس کی وجہ سے مجھے تم اچھی لگی اور میں نے تمہیں یہ کہا. تو میں کل شام کو آؤں گا, مطلب شام کو نہیں بلکہ رات کو آؤں گا, تم تیار رہنا, بس تم میرے ساتھ چلنا, اور چھوڑ دو یہ زندگی, اس میں کچھ بھی نہیں رکھا ہوا, زندگی ذلیل ہوتی رہے گی اور کچھ بھی نہیں ہوگا. خیر اسی طرح دوسرا دن ہوتا ہے اور ٹائم اپنا جس طرح گزرتا ہے وہ گزر رہا ہوتا ہے. رات ہوتی ہے, وہ اپنا ایک گٹلی سی بناتی ہے, کپڑے اس میں 2-4 رکھتی ہے, اپنی ضرورت کی چیزیں رکھتی ہے, اور اس کی امی نے اس کے لیے کچھ چیزیں رکھی ہوتی ہیں, وہ بھی اس میں ڈال دیتی ہے, اور ایک پوٹلی سے بنا کے ننگے پیر چلتی ہوئی گیٹ کے پاس جاتی ہے اور اسی دریا کے پاس جا کے بیٹھ جاتی ہے. وہ لڑکا آتا ہے اور وہ لڑکا اس کو کہتا ہے کہ چلو میرے ساتھ. وہ اس کے ساتھ چلتے چلتے کافی دور نکل جاتے ہیں. جہاں وہ جاتے ہیں وہاں پہ ایک جگہ ہوتی ہے جہاں پہ گھر نہیں ہوتے, دور ایک حویلی بنی ہوتی ہے. وہ اس کو کہتا ہے, جب وہ حویلی کو دیکھتی ہے تو کہتی ہے یہ اتنا بڑا گھر تمہارا ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں میرا ہے. تو اس کو لے کے جاتا ہے تو دروازہ بہت بڑا دروازہ ہوتا ہے, ایک بہت بڑی حویلی ہوتی ہے. تو جیسے ہی وہ جب دروازے کے قریب جا کے نوک کرتا ہے 3 دفعہ, تو ایک بوڑھی عورت دروازہ کھولتی ہے, اور وہ دروازہ اتنا بڑا ہوتا ہے, کافی بڑا ہوتا ہے, پرانے زمانے کا, جیسے آپ نے مغلوں کے زمانے کے دروازے دیکھے ہوں گے کنجیوں والے, وہ اس ٹائپ کا تھا. وہ اندر جاتی ہے, اندر جانے کے بعد وہ اس کو جب جاتی ہے تو وہ حیران رہ جاتی ہے. اندر اتنا خوبصورت گھر ہوتا ہے, اتنا خوبصورت حویلی, محل جیسا حویلی. وہ اس کو بٹھاتا ہے اور اندر چلا جاتا ہے. وہ بوڑھی عورت جس کی کب نکلی ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس لڑکے کے پیچھے جاتی ہے. اندر جا کے یہ لوگ پتہ نہیں کیا بات کرتے ہیں. تھوڑی دیر بعد یہ لڑکا باہر نکلتا ہے اور کہتا ہے یہ اماں تم دیکھ رہی ہو نا, یہ تمہارا خیال رکھے گی, تم بس ادھر ہی رہنا, میں ہر چاند کی 14 تاریخ کو تم سے ملنے آیا کروں گا, تمہیں زندگی میں کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی, اور جب تک تم ہو مجھے خوشی ہوگی کہ تم یہاں پہ خوش لائف گزارو, لیکن میری ایک شرط ہے. وہ لڑکی اس کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے کیا؟
وہ کہتی ہے تم کبھی باہر مت نکلنا، اگر کبھی زندگی میں ایسا کوئی مسئلہ ہو لیکن اس گیٹ سے باہر مت نکلنا جب تک میں نوک نہ کروں 3 دفعہ، اور تمہیں اندازہ ہونا چاہیے۔ خیر وہ لڑکا چلا جاتا ہے، اسی طرح ٹائم گزرتا رہتا ہے، اور یہ لڑکی ہر 15 تاریخ کو اس کا انتظار کرتی ہے۔ یہ بوڑھی عورت اس کو کپڑے لا کے دیتی ہے اچھے اچھے، یہ بہت خوش ہوتی ہے۔ اس حویلی میں سب کچھ ہوتا ہے، کنیزیں ہوتی ہیں، لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کے ساتھ بہت خوش ہوتی ہے، لیکن اس کو اپنے ماما اور اپنے بابا جو ہے یاد آتے ہیں، اور وہ چاہتی ہے کہ میں اپنی فیملی کو یہ چیزیں سب دکھاؤں بتاؤں، لیکن وہ یہ سب نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اس کو پتا تھا، اس نے وعدہ لیا تھا کہ میں نہیں جا سکتی۔ اسی طرح کافی ٹائم گزر جاتا ہے، اور وہ لڑکا ہر 15 تاریخ کو آتا ہے، اس سے باتیں کرتا ہے، ملتا ہے اور اس کے ساتھ رہتا ہے۔ ان دونوں کے اندر آپس میں ان کے جو تعلقات ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے کہ ایک شوہر کے ہوتے ہیں، بیوی کے ہوتے ہیں۔ انہوں نے آپس میں نکاح کیا ہوتا ہے، یہ بہت زیادہ خوش لائف گزار رہے ہوتے ہیں۔ ایک دن یہ لڑکی اپنے کمرے میں بیٹھی ہوتی ہے اور اپنا سامان دیکھ رہی ہوتی ہے جو اس کو اس لڑکے نے دیا تھا، وہ زیور وہ پہن رہی ہوتی ہے، تو اسی میں ایک تصویر نکلتی ہے، پرانی سی زمین تصویر نکل رہی ہوتی ہے۔ وہ تصویر کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ بہت پیاری عورت ہوتی ہے جس کی تصویر ہوتی ہے، وہ اس کو دیکھتی ہے اور واپس رکھ دیتی ہے۔ خیر 15 تاریخ آتی ہے چاند کی اور وہ لڑکا واپس اسی طرح آتا ہے۔ یہ بہت خوش ہوتی ہے، یہ دونوں باہر بھی جاتے ہیں، پھر سب کچھ کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس لڑکی کو اجازت نہیں تھی کہ اکیلے جانے کی۔ یہ لڑکا رات کو اس کے ساتھ لیٹا ہوتا ہے، رات کا پتہ نہیں کون سا پہر ہوتا ہے، اس لڑکی کی آنکھ کھل جاتی ہے، یہ لڑکی اٹھتی ہے اور واش روم کی طرف چلی جاتی ہے۔ واپس آ کے چیک کرتی ہے تو یہ دیکھتی ہے کہ اس کے جو ساتھ والا بیڈ ہے اس پہ مطلب جو اس کے ساتھ بیڈ میں جو تکیے رکھے ہوتے ہیں وہ خالی ہوتے ہیں۔ وہ سمجھتی ہے کہ شاید وہ باہر کہیں گیا ہوگا۔ وہ آہستہ سے دروازہ کھول کے باہر نکلتی ہے، ادھر دیکھتی ہے ادھر دیکھتی ہے، سامنے سیڑھیاں بنی ہوتی ہیں، وہ سیڑھیوں پہ چلتی بھی جاتی ہے، جا کے مڑ جاتی ہے۔ جب مڑ کے اوپر جاتی ہے، لابی ہوتی ہے بڑی سی، اس لابی میں بہت سارے کمرے ہوتے ہیں جو کہ ادھر کی کنیز جو کام کرتی ہیں وہیں کی عورتوں کے ہوتے ہیں۔ انہی کنیزوں میں ایک کمرہ تھوڑا سا کھلا ہوتا ہے، تو یہ تھوڑا سا آگے جا کے دیکھتی ہے کہ ایک بہت بڑا سانپ بیڈ کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے، یعنی کہ بیڈ پہ ہوتا ہے، اور ایسے کبھی راؤنڈ اباؤٹ ایسے گول گول گھومتا ہے، کبھی نیچے آتا ہے کبھی اوپر آتا ہے، اس کا پھن ایسا بہت موٹا پھن ہوتا ہے، اور اس کے سر پہ ایک تاج ہوتا ہے۔ تو وہ جب اس کو دیکھتی ہے تو وہ ڈر جاتی ہے، اور ڈر کے وہ چیخ مارتی ہے، اس کی چیخ مارنے سے ایک دم سے وہ سانپ جو ہے نیچے اتر جاتا ہے اور وہ لڑکی وہیں گر جاتی ہے۔ کافی لڑکیاں آتی ہیں، اس کو اٹھاتی ہیں، لے جاتی ہیں۔ تھوڑی دیر بعد اس کو ہوش آتا ہے تو وہ لڑکا اس کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے اور اس کے ماتھے پہ پٹیاں رکھتا ہے اور اسے کہتا ہے کیا ہو گیا تھا، تم کیوں خفا ہو، مطلب تمہیں کیا ہو گیا، تم نے ادھر کمرے میں گئی تھی اور وہاں پہ بے ہوش پڑی تھی۔ وہ کہتی ہے میں نے ایک بہت بڑا سانپ دیکھا، اور اپنا سب بتاتی ہے۔ تو وہ کہتا ہے آج تم نے یہ سب کچھ دیکھا، میں تمہیں بہت ٹائم سے بتانا چاہتا تھا لیکن ہمت نہیں ہوتی تھی، امید ہے تم میری بات سنو گی، اچھا لگے گا۔ اور میں نے زندگی جب سے تمہیں دیکھا ہے، بے شک تم ایک بالکل ایک ایسی لڑکی ہو جو کہ جسے کوئی بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا، لیکن تمہارے میں ایک خوبی ہے، تم ایک نیک انسان ہو، ایک نیک دل لڑکی ہو، یہ چیز مجھے تمہاری بہت اچھی لگی، تمہیں میں آج بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اسی کمرے میں لے جاتا ہے۔ اس کمرے میں بہت بڑی بڑی الماریاں ہوتی ہیں جہاں پہ وہ سامان نکالتا ہے، اسی میں وہ منی پڑی ہوتی ہے جو وہ دیکھتا ہے، جو جس کی چمک ایسی ہوتی ہے کہ جسے آنکھیں مطلب آپ چندیا جاتی ہیں، آنکھیں بند کر لیں گے اس طرح سے۔ وہ نکالتا ہے اپنا سامان، نکالتا ہے، اس کو دکھاتا ہے، کہتا ہے میں ایک ناگ منی ہوں، مطلب میں ایک ناگ ہوں۔ اور تو لڑکی ڈر جاتی ہے اس کو دیکھ کے کہ ناگ، کہتا ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آج کتنے ٹائم سے تم میرے ساتھ رہ رہی ہو، میں نے تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچایا، میں ایک ناگ ہوں، اور میں نے بہت میرے جو فیملی تھی بہت تپسیا کے بعد، بہت اس کے بعد مطلب میں اس حالت میں تم دیکھ رہی ہو، میں 14 تاریخ کو آتا ہوں اور اس کے بعد 15 تاریخ کو واپس چلا جاتا ہوں، میرے بہت دور فیملی رہتی ہے، مجھے ان کے پاس جانا ہوتا ہے، اگر میں وہاں نہ جاؤں تو مجھے اس کی سزا ملتی ہے۔
تم زندگی میں جب تک یہاں رہو میری خوشی ہے کہ تم یہاں رہو، لیکن یہ بات کبھی کسی کے ساتھ شیئر مت کرنا. لیکن جس دن تم نے شیئر کی تو پتہ نہیں کیا تو مجھے مار دیا جائے گا یا تمہارے ساتھ کچھ برا ہو جائے گا. خیر یہ لڑکی سنتی ہے اور سوچتی ہے کہ زندگی میں اب میرے گھر میں بھی کچھ بھی نہیں ہے میرے لیے، اگر میں یہاں سے بھی نکل گئی تو میرا کیا بنے گا. خیر وہ اس کو دیکھتی ہے، ڈرتی بہت ہے اور کہتی ہے تم انسانوں کے ساتھ کیسے نکاح کر سکتے ہو، تم انسانوں کے ساتھ کیسے رہ سکتے ہو. تو کہتا ہے کہ مجھے یہ روپ ملتا ہے، میں جب چاہوں جس روپ میں آ سکتا ہوں. تو امید ہے کہ تم خوش رہو گی میرے ساتھ اور تمہیں کوئی تو تکلیف نہیں ہوگی. یہ کہہ کے وہ واپس سانپ بن کے اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. اس کو دیکھ کے وہ پھر ڈر جاتی ہے اور پیچھے ہٹتی ہے. وہ لڑکا پھر ایک گول مطلب زمین پہ ایسے پٹکتا ہے اپنے آپ کو، سر مارتا ہے، ایک دم سے انسان بن جاتا ہے. اور اس کے بعد کہتا ہے میں چلتا ہوں مجھے دیر ہو رہی ہے، اور یہ کہنے کے بعد دروازہ کھول کے وہ نکل جاتا ہے. خیر ابھی وہ دروازے سے نکلا ہی ہوتا ہے کہ اس کو وہ پگڈنڈی سے ہوتا ہے، وہ سانپ کی شکل میں ہوتا ہے، وہ ایسے نکلتا ہوا پگڈنڈی سے ہوتا ہوا جا رہا ہوتا ہے. اتنے میں دور دریا کے قریب سے گزرا ہوتا ہے کہ اسے بین کی ایک آواز آتی ہے. ایک لیئر ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے سانپ بہرے ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک ویوز ہوتی ہے جس کی سے وہ اس کی طرف جاتے ہیں. یہ لڑکی جو اس کا جو باپ تھا سپیرا تھا، اتفاق دیکھیں کہ اسی کا باپ سپیرا اپنے بیٹے کے ساتھ سانپ پکڑنے کے لیے جاتا ہے اور اس کو یہ لڑکا مل جاتا ہے، یعنی کہ سانپ مل جاتا ہے. وہ اس کو سانپ سمجھتا ہے اور جانتا ہے کہ یہ سانپ جو ہے ناگ ہے جس کے پاس ناگ منی ہوتا ہے، کیونکہ سپیرے ایسے ناگوں کو بہت جلدی پہچان جاتے ہیں. وہ اس کی پیچھے پیچھے جاتا ہے. اب یہ سانپ چونکہ انسان کے روپ میں نہیں ہوتا، سانپ کے روپ میں ہوتا ہے، یہ تیز تیز بھاگ رہا ہوتا ہے، یہ اس کے پیچھے پیچھے بین بن جاتا ہے. آخر میں یہ لڑکا جو سانپ کی صورت میں اس کے سامنے ہوتا ہے رک کے اس کے سامنے لہرانے لگ جاتا ہے. یہ باپ بیٹا اس کے دو گول 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 گھومتے ہیں اس کے آس پاس. یہ سانپ کبھی ادھر کبھی ادھر پھن مارتا ہے کیونکہ اس کو راستہ چاہیے ہوتا ہے جانے کا، اور وہ یہ راستہ نہیں دیتے. اتنے میں اس کا جو باپ ہوتا ہے جو وہ کیا کرتا ہے، چونکہ اس کو وہ چاہیے ہوتا ہے منی، اور اس کو پتہ ہے کہ ان کے پاس منی ہوتا ہے، اور جو کہ پتہ نہیں ان کے منہ میں ہوتا ہے کہ ان کے سر پہ ہوتا ہے، کہاں ہوتا ہے یہ تو نہیں بتایا انہوں نے. خیر وہ کیا کرتا ہے کہ اس جو لڑکا اس کا بیٹا ہوتا ہے وہ کلہاڑی کا ایک وار کرتا ہے اور سانپ کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں. وہ جلدی سے آتے ہیں قریب، وہ سانپ کے مرنے کا انتظار کرتے تھے. سانپ مرتے ہی اس کے منہ کھولتے ہیں، اس کے اندر سے وہ اس کو دباتے ہیں، اس میں سے پتہ نہیں چیز سے نکلتی ہے، اور وہ دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہم بہت امیر ہو گئے. یہ کہہ کے سانپ کو وہیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. یہ لڑکی سانپ کے جیسے ہی مرتا ہے، اچانک سے کیا ہوتا ہے کہ یہ لڑکی بے ہوش ہو جاتی ہے. اور جب یہ پتہ نہیں کتنے ٹائم بے ہوش پڑی ہوتی ہے، اور جب ہوش میں آتی ہے تو اپنے آپ کو ایک جنگل میں پاتی ہے. اور تقریباً اس پہ 15 سے 20 سال گزرے ہوتے ہیں جو کہ یہ اس آدمی کے ساتھ سانپ کے ساتھ اس نے جو گزارے تھے. اس کی آنکھ کھلتی ہے، یہ اپنے آپ کو جنگل میں پاتی ہے، اٹھتی ہے، ادھر ادھر دیکھتی ہے، گھبرا جاتی ہے. اس کے جسم پہ وہی کپڑے ہوتے ہیں جو جن کپڑوں میں یہ آئی تھی. اب تو یہ بہت پریشان ہو جاتی ہے، ادھر ادھر جاتی ہے، ہر جگہ جا کے چیک کرتی ہے، لیکن اسے وہ محل وہ جگہ کہیں بھی نہیں نظر آتی. وہ روتی ہے، اس کو یاد کرتی ہے، ادھر کافی ٹائم تک وہ گھومتی رہتی ہے. ابھی اسے گھومتے ہوئے اسی نہر کے قریب آتی ہے تو اسے زمین پہ وہی سانپ مرا ہوا ملتا ہے. وہ سانپ کو دیکھ کے بہت روتی ہے کیونکہ وہ سانپ کو پہچان جاتی ہے، لیکن سانپ مر چکا ہوتا ہے. وہ سانپ کو اٹھا کے اسی زمین میں دفن کر دیتی ہے اور واپس اپنے گھر جاتی ہے. گھر کے گیٹ پہ اس کا باپ اس کو دیکھتا ہے اور اسے دھکے دے کے نکال دیتا ہے. اس طرح یہ لڑکی، اس کو کوئی بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا. وہ واپس گاؤں میں گھومتی ہے اور پاگل ہو جاتی ہے. لوگ بتاتے ہیں کہ کافی ٹائم تک پاگل ہوئی، اور اس نے لوگ محلے کے جو خانہ بدوش لوگ روٹی دے دیتے ہیں تو وہ کھاتی ہے اور رہتی ہے. پھر کب اس کی ڈیتھ ہو گئی کچھ پتہ نہیں. تو یہ کہانی سنائی ہمیں بنگلہ دیش سے. جنہوں نے ہمیں اس کہانی سنائی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کہانی ہماری دادے حال والوں کی، یعنی کہ ہم سپیرے ہیں اور یہ ساری ہماری فیملی میں یہ کہانی بھی اس نے کسی پہ لکھوائی تھی. تو یہ کہانی مجھے بتائیے گا ضرور کیسی لگی. مجھے آپ کے لائک کا اور سبسکرائب کا بہت انتظار رہے گا. تو چلتی ہوں، خدا حافظ.